کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت جن کے پاس نہ دنیاوی ساز و سامان تھا نہ بڑی سلطنتوں جیسی فوجی طاقت، وہ کس طرح دنیا کی سب سے بڑی سلطنتوں کو شکست دے گی؟ کیا راز تھا کہ وہ مٹی بھر مسلمان جو ایمان اور یقین کے ہتھیار سے لیس تھے، رومیو جیسی زبردست طاقت کو شام کے میدانوں میں بچھاڑ کے رکھ دیا؟ کیا صرف تلوار کی طاقت تھی یا پھر ایمان کا سمندر ان کے سینوں میں موجود تھا؟ یہ سوال ہر سننے والے کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں تاریخ اسلام کی ایک ایسی عظیم اور فیصلہ کن جنگ کی طرف جس نے اسلام کی فتوحات کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ یہ ہے معرکہ یرموک۔ سن 636 عیسوی کی بات ہے۔ اسلام عرب کی سرزمین سے نکل کر شام، عراق اور ارد گرد کے علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ مسلمانوں نے اللہ کی مدد سے وہ کارنامے انجام دیے تھے جو دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیتے، لیکن دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی سلطنت یعنی مشرقی رومی سلطنت بازنطینی ایمپائر مسلمانوں کے عروج سے لرزنے لگی تھی۔ رومیوں نے فیصلہ کیا کہ اب عرب کے ان مسلمانوں کو کچل دینا ہے تاکہ ان کی پیش قدمی ہمیشہ کے لیے رک جائے، اور یوں رومی سلطنت نے ایک زبردست لشکر تیار کیا جس کی تعداد تقریباً 2 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد باشکل 30,000 کے قریب تھی۔ لیکن یاد رکھیے، جب ایمان کا سمندر بہتا ہے تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مسلمانوں کی قیادت سنبھالی تھی کہ اللہ کے شیر سیف اللہ المسلول حضرت خالد بن ولید نے۔ وہ سپہ سالار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار قرار دیا تھا، اور جن کی حکمت عملی، بہادری اور ایمان نے دشمنوں کے دلوں پر ہمیشہ خوف طاری کیا۔ مسلمانوں کی فوج میں ایسے جاںباز موجود تھے جن کے سامنے موت کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ وہ موت کو شہادت سمجھتے اور شہادت کو کامیابی جانتے تھے۔ یرموک کا میدان تیار تھا، ایک طرف رومی کی لشکر کشی ساز و سامان اور ہزاروں گھوڑ سوار، دوسری طرف ایمان کی روشنی میں ڈوبی ہوئی ایک چھوٹی سی جماعت۔ لیکن اس جماعت کا سہارا زمین کی طاقت نہیں، آسمان کا مالک تھا۔ جنگ سے پہلے مسلمانوں کے لشکر میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ، حضرت خالد اور دوسرے کمانڈروں نے وہ خطبے دیے جو روحوں کو جھنجھوڑ دیتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، مسلمانوں، آج کا دن تمہارے ایمان کا ہے۔ اگر تم ثابت قدم رہے تو اللہ تمہیں ایسی فتح دے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی، اور اگر پیچھے ہٹے تو نہ دنیا رہے گی نہ دین۔ یہ الفاظ صحابہ کے دلوں میں بجلی بن کر اترتے۔ یرموک کے معرکے میں ایک طرف مسلمانوں کی عورتیں بھی شریک تھیں۔ وہ مجاہدین کو للکارتی تھی کہ میدان نہ چھوڑو۔ اگر کوئی کمزور دکھتے تو وہ عورتیں اپنی چادریں لہلا کر کہتی، تم پیچھے ہٹو گے تو ہم تلواریں اٹھا لیں گی۔ سوچئے کیسا منظر ہوگا کہ جہاں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی ایمان کے عزم پر کھڑی ہوں۔ پھر وہ دن آیا جب سورج طلوع ہوا اور یرموک کے میدان میں تلواروں کی چھنکار گونجی، اور رومیوں کا لشکر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے اپنی حکمت عملی سے مسلمانوں کی صفوں کو اس طرح ترتیب دیا کہ رومیوں کے لشکر کو بار بار پیچھے دھکیل دیا گیا۔ حضرت خالد بار بار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج کے درمیان جاتے، ان کا حوصلہ بڑھاتے اور کہتے، جنت تمہارے سامنے ہے، آگے بڑھو۔ جنگ کے دوران ایک موقع آیا جب مسلمانوں پر سخت دباؤ پڑا۔ رومیوں نے اپنے تیر اندازوں اور گھڑ سواروں کے ذریعے مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت خالد نے ایک حیران کن تدابیر اپنائی۔ انہوں نے اپنی سوار فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور اچانک رومیوں کے پہلوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں کی ترتیب بگڑ گئی اور ان کا زور ٹوٹنے لگا۔
یرموک کے اس میدان میں صحابہ کرام نے وہ شجاعت دکھائی کہ تاریخ آج تک حیران ہے۔ کوئی اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اپنے بیٹے کو، لیکن جب زخمی حالات میں پانی لایا جاتا ہے تو ہر ایک کہتا ہے پہلے میرے بھائی کو پلا دو، میں بعد میں پی لوں گا۔ اور یوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کرتے کرتے کئی صحابہ پیاسے ہی شہید ہو گئے۔ یہ وہ روحانی منظر تھے جو ایمان کی معراج کو ظاہر کرتے ہیں۔ 6 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ ہر دن مسلمانوں نے نئی حکمت عملی اختیار کی۔ رومیوں کی بھاری فوج آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگے۔ ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا کہ یہ مسلمان جو کم ہیں، ان کا حوصلہ کیوں نہیں ٹوٹتا۔ آخرکار اللہ نے مسلمانوں کو وہ عظیم فتح عطا کی کہ رومی لشکر شام کے میدانوں سے پسپا ہو گیا۔ ہزاروں رومی ہلاک ہوئے اور باقی بھاگ نکلے۔ یرموک کی فتح نے شام، فلسطین اور اردن کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ معرکہ یرموک تاریخ اسلام میں صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایمان، قربانی، اصرار اور اللہ پر توکل کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ جنگ بتاتی ہے کہ جب قوم کا ایمان زندہ ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہرا نہیں سکتی۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہوگا، کیا ہمارے دلوں میں وہی ایمان کی آگ ہے؟ کیا ہم بھی دنیاوی لالچ چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ کرنے کو تیار ہیں، یا ہم صرف دنیا کے پیچھے بھاگ کر اپنی آخرت کو بھول بیٹھے ہیں؟ معرکہ یرموک ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ایمان کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں بھی ٹک نہیں سکتی۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلام کی یہ سنہری تاریخ ہم سب کے دلوں کو زندہ رکھے تو اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔